ایک تابعی بیان کرتے ہیں میں مدینہ میں داخل ہوا، دو اشخاص ایک دوسرے سے بے تکلفی کے انداز میں کھڑے تھے اور ایک نے دوسرے کے کندھے کے اوپر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے دونوں سبز کپڑوں کو پہنے ہوئے؟ کہا عمر ہیں اور علی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت علی کا حقیقت میں یہ جو ان لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جھوٹ کے اوپر مبنی مکمل سراسر صراحتاً حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، سیدنا عثمان کے ساتھ آپ کے پیار اور محبت کے صحیح اسناد کے قصے اور صحیح اسناد کے واقعات بھی موجود ہیں۔ خود حضرت ابو بکر حسنین کریمین میں سے ایک کو باہر نکلے جولی میں اٹھا لیا اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کی شکل اس کے باپ علی سے نہیں اس کے نانا سے ملتی ہے، اور حضرت علی مسکرا رہے۔ آپ اختلاف کی باتیں کرتے ہیں، ایک تابعی بیان کرتے ہیں میں مدینہ میں داخل ہوا، دو اشخاص ایک دوسرے سے بے تکلفی کے انداز میں کھڑے تھے اور ایک نے دوسرے کے کندھے کے اوپر ٹیک لگائی ہوئی تھی، کھڑے دوستی کے انداز میں، جیسے یہ برے صغیر میں بھی دو سے اکٹھے چل رہے ہوں تو کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتے اور ٹیک کے انداز میں چل رہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے دونوں سبز کپڑوں کو پہنے ہوئے؟ کہا عمر ہیں اور علی ہیں۔ حضرت عمر ممبر رسول کے اوپر بیٹھے، حضرت حسین خود بیان کرتے ہیں چھوٹی عمر کے تھے، بڑے ہو کے اس واقعے کو بیان کرتے رہے کہ عمر نے میری یہ عزت اور احترام کیا۔ کہتے ہیں میں بچہ تھا، چھوٹی عمر تھی، میں عمر کے پاس گیا اور عمر کو کہنے لگا اے عمر، ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، میرے باپ کے ممبر سے اتر جائیے۔ باپ سے مراد یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ، ان کو بابا، جیسے نانا کو بھی انسان بابا جان، اور اس معنوں میں رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھے بچہ ایک ساری زندگی اپنے نانا کو ایک ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کا 2 سال کا عرصہ بیت گیا تو حضرت عمر کو جب اس ممبر پہ دیکھا تو آگے اور کہنے لگے میرے باپ کے ممبر سے اتر جائیے اور اپنے باپ کے ممبر پہ چلے جائیے۔ تو حضرت عمر مسکرانا شروع کرتے ہیں ان کی بات سن کے۔ حضرت حسین خود بیان کر رہے ہیں یہ واقعہ، کہتے ہیں میرے باپ کا تو ممبر کوئی نہیں ہے حسین، میرے باپ کا تو ممبر کوئی نہیں ہے، ممبر تو تیرے باپ کا ہی ہے۔ اور ان کو ساتھ پکڑا اپنے گھر لے گئے، اکرام کیا، اور پھر ذہن میں ایک خیال آیا حضرت عمر کے، حضرت حسین کہنے لگے یہ بات تو نے خود کہی ہے یا تجھے کسی نے سکھائی ہے؟ تو حضرت حسین نے کہا نہیں میں نے تو یہ خود بات کی ہے، میرے بابا کا ممبر ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے پھر میرے گھر آنا ہے، آپ کو قسم لگے، یہ تعلقات ہیں علی سے نہیں، علی کی اولاد کے ساتھ بھی، آپ نے پھر میرے گھر آنا ہے، آپ کو قسم لگے آپ میرے گھر آتے جاتے رہا کریں۔ حضرت حسین کو کہہ رہے ہیں کم عمر ہے ابھی، اور حضرت حسین کہتے ہیں میں عمر کی اس محبت کی وجہ سے اور ان کے بار بار اصرار کی وجہ سے ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور باہر عبداللہ ابن عمر آئے ہیں اور انہوں نے اجازت چاہیے اندر آنے کی، تو انہوں نے کہا سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اندر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ تو کہا اگر عمر کے بیٹے کو یہ اجازت نہیں ملی تو مجھے کہاں ملنی ہے، میں واپس چلا گیا۔ تو حضرت عمر کو پتا چلا حسین بھی آئے تھے، عمر ابھی چھوٹی ہے، حسین بھی آئے تھے اور باہر سے چلے گئے تو مجھے بلایا، کہا آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے کہا آپ کا بیٹا باہر تھا اور اس کو اندر آنے کی اجازت نہ ملی تو میں نے یہ گمان کیا مجھے بھی نہیں ملے گی۔ تو کہا سیدنا عمر نے، یہ الفاظ وہ بیان کرتے تھے لوگوں کو واقعہ سناتے ہوئے، کہ سیدنا عمر نے کہا اللہ کے بعد یہ عزت کا، یہ سرداری کا اگر تاج ملا تو آپ کے خانوادے کی وجہ سے ملا ہے، آپ کا حق میرے بیٹے سے زیادہ ہے، سیدنا حسین۔ اور باتیں کرتے ہیں جی علی نے معاذ اللہ، میں تو وہ الفاظ ہی نہیں، تقیے کا بنیادی طور پہ جو ٹرانسلیشن ہے آپ خود کر لیجئے کیا ہوتی ہے، یعنی سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ اور۔ محمد بن حنفیہ سیدنا علی کے بیٹے ہیں اور انہوں نے سیدنا علی سے پوچھ لیا اے علی بتائیے، اور بیٹے تھے، لوگوں کی باتیں، شیعان علی کا فلسفہ پروان چڑھ چکا تھا، ان کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہوں گے ہی نا، انہوں نے اسی لیے باپ سے پوچھا
کہ بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل شخصیت کس کی ہے؟ تو کہا، محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں، میرے باپ علی نے بغیر جھجک کے، بغیر ایک لمحے کے تحیر کے کہا وہ تو ابو بکر ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ سیدنا علی کا، صحیح سند کے ساتھ۔ اور پھر کہا، میں نے پوچھا ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو کہا وہ تو عمر ہے۔ محمد بن حنفیہ خود کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوچا کہ اگر میں نے تیسرے کا پوچھ لیا تو یہ نہ کہہ دیں کہ کہیں سیدنا عثمان ہے۔ یہ اس دور میں آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کے قصاص کا سارا واقعہ اور سیدنا امیر معاویہ کی پوری کمپین کھڑی ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے شیعان علی بھی اور وہ صحابہ ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ سوالات تھے، تو یہاں پہ محمد بن حنفیہ بھی سوال کر رہے ہیں نا۔ تو کہا کہیں میرے ذہن میں خیال آیا میں تیسرے کا پوچھوں۔ محمد بن حنفیہ خود بیان کرتے ہیں کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ سیدنا عثمان ہے۔ تو میں نے از خود سبقت لے جاتے ہوئے کہا کہ تیسرے نمبر پہ تو آپ ہی ہوں گے۔ تو مجھے میرے باپ نے جھڑک دیا، کہا نہیں، میں تو مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، نہیں، میں تو مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ اور مراد یہی ہے کہ اگر آپ سے تیسرا پوچھ لیا جاتا جیسے بیٹا کہہ رہے ہیں تو سیدنا عثمان ہی کا نام لیتے، اور یہ تو تھا سوال محمد بن حنفیہ کا۔ ابو جحیفہ کو خود کہا میں تجھے نہ بتلاؤں، وہم اور اشکال کو دور کرنے کے لیے۔ یہ جو میں نے اوپر روایت بیان کی ہے یہ بخاری شریف کی ہے، اور یہاں پہ ابو جحیفہ کو کہا کہ میں تجھے نہ بتلاؤں کہ رسول اللہ کے بعد زمین کی پشت کے اوپر سب سے افضل شخص کون ہے؟ کہا بتائیے، کہا ابو بکر ہے۔ خود کا ہے، ایک جگہ سوال ہوا اور ایک جگہ وہ اظہار کر رہے، اور پھر کہا عمر ہے۔ ابو جحیفہ نے بھی سبقت لے جانے کی کوشش کی، پھر آپ ہیں؟ تو علی نے کہا نہیں، پھر تیسرا ہے، اور تیسرے سے مراد امت کا اجماع ہے، حضرت عثمان ہے۔ تیسرے خلیفہ کون تھے؟ نہیں، پھر تیسرا ہے۔ گویا جو ترتیب خلافت کی تھی وہی ترتیب افضلیت کی بھی تھی، اور یہ عقیدہ اہل سنت کا اکیلے کا نہیں ہے، یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ سیدنا علی کی زبان سے ثابت ہے، سیدنا علی کی زبان سے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جی تقیہ تھا، یہ تقیہ ہے۔ حضرت علی اظہار فرما رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں، پوچھنے پہ ایک جگہ پوچھنے پہ بتا رہے ہیں، ایک جگہ از خود اظہار کر کے اعلان کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ خامخواہ لوگوں کے ذہن میں اشکالات ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سیدنا علی کی کوئی شان اور مناقب نہیں ہے یا فضیلت نہیں ہے۔ حضرت علی نے جنگیں لڑی ہیں، اور بدر کے مقام پہ جو پہلا حسومت کی آیات ہے ہاذانی حسمانی والی، اس کے اوپر امت کا اجماع ہے، یہ حضرت علی کے بارے میں، اور وہ ان کے بارے میں جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ جنگ لڑی۔ حضرت علی کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو پیار اور محبت کا رشتہ ہے، اس کے بارے میں میں اکثر آپ کے سامنے یہ کہا کرتا ہوں کہ محدثین، مورخین، مفسرین نے لکھا ہے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کیا کرتے تھے اور رسول اللہ کی صحبت اور قربت میں اتنا رہا کرتے تھے کہ رسول اللہ اگر غائب ہو جاتے، یعنی آنکھ سے اوجھل ہو جاتے، تو سیدنا علی بے چین ہو جاتے اس اونٹنی کے بچے کی طرح کہ جس کی ماں کھو جائے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔